السلام علیکم۔ این ایف ٹی کتنا شور ڈلا ہوا ہے این ایف ٹی کا، ٹریجر این ایف ٹی، اور اب وہ اور کوئی ایلیٹ این ایف ٹی، کوئی اور قسم کی این ایف ٹیز آ رہی ہیں جو کہ عوام کو لوٹنے کے چکر میں ہیں۔ اصل میں این ایف ٹی ہے کیا، اور یہ ہوا کیا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ این ایف ٹی بیسیکلی آج سے کوئی 7 8 10 سال پہلے جو ہے نا، یہ ایک کنسیپٹ آیا تھا کہ جس طرح ڈیجیٹل ٹریڈنگ جس طرح دوسرے کوائنز کی ہوتی ہے، جو کہ کوائنز وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی مورتیوں شورتیوں کی، کوئی تصویروں کی، یا کوئی جو ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، جو جیسے کہ پوئٹری ہو گئی یا کوئی اس قسم کی اور کوئی چیز جو ڈیجیٹل فارم میں موجود ہے، اس کی ٹریڈنگ جو ہے نا وہ کی جائے۔ یہ صرف آئیڈیا تھا، اس کو نان فنجیبل ٹوکن کا نام دے دیا گیا، اور یہ ان لوگوں نے جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا کیپچر کر لیا، جو اس وقت فراڈ کر کے بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی ایپ ایک لانچ کر دی ٹریجر این ایف ٹی کے نام سے۔ اب دیکھیں جہاں سے فراڈ شروع، کتنا تیز دماغ تھا ان کا کہ انہوں نے کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا، کسی قسم کا کوئی ایسا ایز سچ فزیکل لوکیشن یا کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں بتائی عوام کو، پبلک کو، کسی بندے کو بھی۔ انہوں نے اپنا کوئی والیٹ ایڈریس جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ایسٹس کا، جو یعنی کہ کوائنز کا کوئی جو جس طرح یہ یو ایس ڈی ٹی کوائن ہے ایک، اس کا جو ہے نا انہوں نے وہ ڈیجیٹل ایڈریس جو ہے نا وہ لوگوں کو دیا کہ آپ اپنے جو ہے نا پیسے وہ ڈیجیٹل ایڈریس کے ذریعے ٹرانسفر کریں، تاکہ اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ گئے کدھر ہیں اور پھر واپس کیسے آئے ہیں، یہ پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ وہ لوکیشن اس کی نہیں پتہ چل سکتا نا، وہ صرف اسی کو پتہ چلے گا جس کا والٹ ہوگا۔ وہ اگر تو بائنانس کا والٹ ہے تو وہ بائنانس والے جو ہے نا اس کو، وہ بھی اس کو، ان کے پاس وہ ایڈریس وغیرہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا یعنی کہ سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہ نوڈز وغیرہ سے ہو کے جاتا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر بندہ بیٹھا ہوا اور اس نے کدھر بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا جس طریقے سے اب پونزی اسکیمیں چلتی ہیں، پونزی اسکیمیں یہی ہوتی ہیں، جیسے یہ آپ پاکستانیوں کو پتہ ہوگا، جیسے ڈبل شاہ وزیر آباد میں، یہ سنبریال میں، سنبریال سے آگے گاؤں ماجرا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہاں پہ ایک ڈبل شاہ صاحب آئے تھے جنہوں نے پونزی اسکیم ایک شروع کی تھی۔ یہ پیرالل جو ہے نا بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک بندے سے جب پیسے لیتے ہیں نا تو کچھ اپنے پاس سے انویسٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا تھوڑے سے بڑھا کے 2 4 دن بعد اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ جو ہے نا یہ پاکستانیوں کی، اور خاص طور پہ جو ادھر مشرقی ایشیائی لوگ ہیں نا، ایشیائی لوگ ہیں جو، ان کی یہ ایک سائیکی ہے جس کا وہ بینیفٹ لیتے ہیں کہ یہ پاکستانی جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ جو ہیں، یہ جس وقت آپ ان کو تھوڑا سا پروفٹ دیں گے نا تو یہ وہ پروفٹ سمیت، اصل رقم سمیت دوبارہ دے دیں گے آپ۔ یہ ان کی سائیکی ہے، اور یہی ہوتا ہے پونزی اسکیموں میں۔ جتنی بھی آج تک میری لائف میں جتنی بھی آئی ہیں ان سب میں یہی ہوا ہے کہ آپ کو پیسے ملے ہیں، آپ کو پروفٹ ملا ہے، آپ نے پروفٹ بھی اور اصل پیسے بھی سارے واپس دوبارہ اسی کو دے دیے کہ یہ اور بڑھا دو یار۔ تو یہ اسی طریقے سے چلتی ہے اسکیمیں، اور یہ اسکیم جس وقت اپنے اینڈ کے قریب پہنچتی ہے اس وقت یہ اتنی فیمس ہو چکی ہوتی ہے کہ ہر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے میں نکال لوں پیسے، اس میں سے میں نکال لوں۔ پھر یہ اپنے ایجنٹ مقرر کرتے ہیں، ایجنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ ریگولرلی جو ہے نا وہ پروفٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب رقم آ رہی ہے تو ان کو وہ دیتے جا رہے ہیں، حالانکہ ایجنٹ بھی اپنی رقم واپس اسی میں ڈال رہے ہیں، وہ بھی واپس نہیں لے رہے، نکال نہیں رہے، وہ بھی نکالتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں میرے نکال ہیں، یہ دیکھیں مجھے ڈبل مل گئے، یہ دیکھیں مجھے ڈبل مل گئے۔ پھر یہ جو ہے نا انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا اس کا نام لیتے ہیں، انویسٹمنٹ کا نام یوز کرتے ہیں، اور ساتھ اس کے جو ہے نا یہ بینیفٹس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بینیفٹس جی، آپ اگر $100 دیں گے تو آپ کو $10 جو ہے نا وہ جو لے کے آئے گا انویسٹمنٹ، اس کو $10 اس میں سے دیے جائیں گے۔ پھر جب انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے اس کو، پھر یہ ڈبل کرتے ہیں، ٹرپل کرتے ہیں، اس کے زیادہ کا زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ پھر یہ اس طریقے سے، جیسے ڈبل شاہ کا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا کہ اس نے اینڈ پہ گننا بند کر دیا تھا، نوٹوں کو تول کے لے رہا تھا، یعنی کہ اس نے گھر میں ایک اسکیل رکھ لیا تھا اس جگہ پہ، اور جو بھی بندہ پیسے لے کے آتا تھا وہ وہاں پہ اسکیل پہ رکھتا تھا۔ 5000 کے نوٹ ہیں، 2 کلو، چلو جی اب وہ 7 دن بعد 4 کلو لے جائے گا۔ یہ اس طریقے سے کام شروع ہو گیا، اور یہ سراسر پونزی اسکیم ہوتی ہے۔ اس میں بیک اینڈ پہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، نہ کوئی کاروبار۔ پیسہ ڈبل کیسے ہو رہا ہے؟ یہ صرف ہمارے مائنڈ کا جو ہے نا وہ خباثت ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ کیپچر کرتے ہیں۔ ٹریجر این ایف ٹی آئی
7-8 سال انہوں نے لگائے، اب دیکھا انہوں نے کہ اب میچور ہو گیا کام، پیسہ کافی آنا شروع ہو گیا، انہوں نے اس کو ایڈورٹائز کیا، ایڈورٹائزمنٹ پہ انہوں نے پیسے لگائے، وہ اپنے ایجنٹوں کو پیسے دیے، اور انہوں نے پوری ملک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جتنے بھی لالچی لوگ تھے سب سے انہوں نے پیسے لے لیے۔ اب واپس نہیں آئیں گے وہ، اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، ودرا کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ آپ بھول جائیں یہ اس چیز کو۔ اب وہ اس طرح کے ڈرامے کریں گے، جی آپ نے اگر $100 کا ودرا لینا ہے تو آپ اس کی $10 فیس پہلے جمع کرائیں، وہ بھی گئے۔ آپ نے $200 کا لینا ہے تو اس کی $20 فیس جمع کرائیں، وہ بھی گئے۔ اب وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے کسی اور نام سے۔ اب وہ اس کو، یہ جو جتنے بھی لالچی لوگ ہیں، یہ جتنے بھی لوگ اب پیسے ڈبو چکے ہیں، اب وہ ان کو کیش کریں گے، ان کو یہ لالچ دیں گے کہ تمہارے پیسے نکل آئیں گے، لیکن میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ یہ پیسے نہیں نکلیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے پیسے کچھ نہ کچھ حد تک ریکور کرنے ہیں تو ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو پیسے لے کے آگے جمع کروائے ہیں، ان سے کوئی اسٹامپ وغیرہ لے لیں، ان سے کوئی چیک وغیرہ لے لیں، انہیں کہیں کہ ہم نے آپ کو جو 60,000 دیا تھا یا 1 لاکھ دیا تھا اس میں سے 50,000 واپس کر دو۔ اگر وہ مانتا ہے تو اس سے چیک لے لیں، یا اس سے کوئی جو ہے نا وہ کیا ہے اسٹامپ وغیرہ لے لیں۔ اس صورت میں آپ کی کچھ نہ کچھ ریکوری ہو سکتی ہے، یا وہ بندہ جیل جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہونے والا۔ میں آپ لوگوں کو واضح کر دیتا ہوں، کوئی اس کی لیگل اس کا کوئی ایکشن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بندے پتہ ہی نہیں کدھر ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے امریکہ میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے انڈونیشیا میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کراچی میں بیٹھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے حیدرآباد دکن میں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایڈریس ہی کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ادھر کوئی پاکستان میں کوئی بیٹھا ہو جس نے یہ سارا بنا کے کر دیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس چیز کو آپ بھول جائیں، اور برائے مہربانی اپنی حلال کی کمائی کو حلال کاموں میں صرف کریں، انویسٹ کریں، خرچ کریں، اپنے بچوں پہ خرچ کریں۔ اس طرح کی پونزی اسکیموں میں پیسے لگانے سے جو ہے نا وہ گریز کریں، اور آئندہ سے احتیاط کریں۔ شکریہ۔